میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، مکرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الترغیب والترہیب میں ہے پیارے آقا شب اسرا کے دولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ دوزخ حرام ہوگا، جنت مقام ہوگا۔ گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے پڑھا لکھا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 271۔ آقا کی طرف سے جنت کی مزید ضمانت والی روایت سنی۔ سلطان بحر و بر مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور 6 چیزیں کون سی؟ سنیے، اللہ یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، جب بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 3، جب امانت لو تو اسے ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ جس کو دیکھنے کی اجازت ہے اس کو نہیں دیکھنا، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکے رکھو۔ ان 6 چیزوں کی ضمانت دے کہ ان سے بچے گا۔ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو فرماتے ہیں میری طرف سے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، زندہ یعنی جہنم، ٹوٹے زنجیریں گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے۔ سبحان اللہ۔ 6 باتوں کی ضمانت۔ اب اس میں مفتی صاحب کیا فرماتے سنیں۔ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے، تم 6 عادتیں ڈال لو، ان کے خلاف نہ کرو تو میں تمہارے جنتی ہونے کا ضامن ہوتا ہوں۔
تم ضرور جنتی ہوگے یا جنت کا اعلیٰ درجہ پاؤ گے. مفتی صاحب فرماتے ہیں وعدے سے مراد جائز وعدہ ہے. وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے. وہ وعدہ مسلمان سے ہو, کافر سے ہو, کسی عزیز رشتہ دار سے ہو یا غیر سے ہو, اپنے استاد سے ہو, اپنے پیر سے ہو, نبی سے ہو, اللہ تعالی سے ہو, تمام وعدے پورے کرو. اگر کسی سے حرام کام کا وعدہ کیا تو اسے ہرگز پورا نہ کیا جائے. اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کر لیا تو اب وہ جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں کرنا. حرام کام کی نظر پوری کرنا بھی حرام ہے. معاذ اللہ کسی نے منت مانی کہ میں شراب پیوں گا, تو یہ نظر پوری کرنا بھی اس کے لیے حرام ہے, تو اس کو تو پورا نہیں کرنا چاہیے نا. ظاہر امانت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امانت مال کی ہو, بات کی ہو, کسی چیز کی ہو, ضرور ادا کریں. مسلمان کی امانت ہو یا کافر کی امانت ہو. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان خوخار کفار کی امانتیں میرے پاس ہیں, وہ تم ادا کر دینا. غور کیجئے, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہجرت کی, تو وہ کفار جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آزار تھے, آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے, آقا ان کی امانتیں ادا کرنے کے لیے مولا علی کو چھوڑ کر جاتے ہیں. غور کیجیے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ امانت کا تو خیال ہی نہیں, ہڑپ کر جاتے ہیں معاذ اللہ. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اور امانت یاد رکھیے کہ امانت کا مفہوم جو ہے نا بہت وسیع. یہ روپے کی امانت ہے, مال کی امانت ہے, سامان کی امانت ہے, سب میں خیانت حرام ہے. باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے, کاموں کی بھی امانت ہوتی ہے, عہدوں کی بھی امانت ہوتی ہے. کسی نے آپ سے راز کی بات کہی اور کہا کہ یہ بات امانت ہے, کسی سے مت کرنا. اگر وہ بات آپ نے کسی سے کہہ دی, یہ ہوئی امانت میں خیانت. کسی مزدور کو رکھا ہو, کام اس کے سپرد کیا اور جان بوجھ کر وہ کام بگاڑتا ہے, غلط کرتا ہے یا کم کام کرتا ہے, یہ اس نے خیانت کی. اور حاکم ہے, وہ رعایا کی خبر گیری نہیں کرتا, عدل و انصاف قائم نہیں کرتا, اپنے عہدے کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا, یہ بھی خیانت ہے. رات میں میاں بیوی کے جو معاملات ہیں, اب شوہر نے یا بیوی نے آ کر اپنے دوستوں کو یا سہیلیوں کو کہا, یہ بھی خیانت ہے اور بے حیائی اور بے شرمی. تو یہ اسی طرح وہ جو ڈیوٹی پوری نہیں کرتے, جو ٹائمنگ طے شدہ ہے اس کو پورا نہیں کرتے, تنخواہ پوری لیتے ہیں, یہ بھی تو خیانت ہے. تو ہر قسم کی امانتوں میں خیانت کیا ہے؟ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ. تو ہر مسلمان کو ہر قسم کی خیانتوں سے بچنا ہے اور ایمان کی سلامتی اور جہنم سے نجات پانے کے لیے یہ بات ضروری ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں, شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق سے پہلے بھی گزارشات عرض کی, نگاہیں نیچی رکھو. اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں چلو پھرو تو نگاہ نیچی نگاہ سے, بیٹھو تو نیچی نگاہ سے, تاکہ غیر محرم کے دیکھنے سے بچو. یہ حکم مرد و عورت دونوں کو ہے. نگاہوں کو قفل مدین. اب مبلغ بیان کرے تو وہ بھی دیکھ کر بیان کرے, نیچے دیکھ کے بیان کرے, وہ بیان سننے والوں کی طرف نہ دیکھے. گفتگو کرنے والا بھی جب گفتگو کرے تو گفتگو کرنے والے سے بات جس سے کر رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھے, بلکہ نگاہیں نیچی رکھے. ہاتھوں کو روکے رکھنے کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرو اور اس ہاتھ سے ناجائز چیز نہ چھوؤ. تو برال میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 اعمال پر جنت کی ضمانت ارشاد فرمائی, جو حدیث پاک ہم نے ابھی سنی. بولو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو پورا کرو, امانت لو تو ادا کرو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچا کر رکھو. مزید سنیے,
مجمع الزوائد حدیث نمبر 1617. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے اپنے غلاموں سے، صحابہ سے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دینا، امانت لوٹانا، شرمگاہ پیٹ اور زبان کی حفاظت کرنا. اس روایت میں بھی 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اللہ اکبر. آئیے بارگاہ رسالت میں جنت کے لیے درخواست کرتے ہیں. 4 یاروں کا صدقہ شاہ، 4 یاروں کا، 4 یاروں کا صدقہ شاہ، خلد میں جا عطا کیجیے آقا، خلد میں جا عطا کیجیے مصطفیٰ، خلد میں جا عطا کیجیے. یہ جنت میں لے جانے والے جو 6 کام اس روایت میں ارشاد ہوئے، اس میں پہلا کام کیا ہے؟ نماز. تو نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نماز یاد رکھیے مومن کے لیے بہترین عمل ہے. نماز نور ہے. نماز نمازی کے لیے بغیر ترجمان کے اللہ تعالی سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے. اور سبحان اللہ، جو خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز جو ہے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. نماز میں ہر سجدے کے بدلے میں ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. نماز سے گناہ جھڑتے ہیں. نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے. ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. نمازی خیر میں رات گزارتا ہے. نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے. نمازی جنت میں داخل ہوگا. نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے. نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے. نمازی کامل مومن ہے. نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. تو آئیے ہم سب مل کر یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اب زندگی بھر 5 نمازیں ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں اس کے بندوں پر فرض ہیں. وہ 4 پڑھے تو وہ بھی بے نمازی ہے. آج پڑھی کل نہیں پڑھی تو یہ بھی بے نمازی ہے. کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا یہ بھی بے نمازی ہے. خوشی میں پڑھتا غمی میں نہیں پڑھتا یہ بھی بے نمازی ہے. فراغت میں پڑھتا ہے مصروفیت میں نہیں پڑھتا یہ بھی بے نمازی ہے. نمازی تو وہ ہے جو ہر حال میں نماز پڑھے. نمازی تو وہ ہے کہ جو نماز کے فرائض کا بھی خیال رکھے، نماز کے واجبات کا بھی خیال رکھے، نماز کی سنتوں کا بھی خیال رکھے، مستحبات کا بھی خیال رکھے، نماز قائم کرے. یہ پکا نمازی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھنا یہ تو جنت میں لے جانے والا کام ہے. الحمدللہ عز و جل زکوٰۃ کی ادائیگی اس روایت میں اس کے بارے میں بتایا گیا. یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. اور خوب یاد رکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب کے لیے فرض ہے. جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے معاذ اللہ کافر ہو جائے گا. زکوٰۃ
اسلام کا پل قرار دیا گیا. زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے اس کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی سے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنے والے کے لیے فرشتے بعد انتقال تا قیام قیامت نیکیاں لکھتے ہی رہتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کا نام آسمانوں پر لکھا جاتا ہے کریم، جواد، مطیع، سخی، مقبول، محفوظ، مغفور، یعنی بخشا ہوا. عرش پر اللہ کا دوست لکھا جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے خوش نصیب کے گلے میں قیامت کے روز چمکتا دمکتا نور کا ہار ہوگا. زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کوئی اندیشہ کوئی غم نہیں ہوگا. زکوٰۃ پوری خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے والا کامیاب و کامان ہوگا. اس کے لیے نعمتیں لکھی جاتی ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کثیر اجر و ثواب اور انعام عطا فرمائے گا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جنت کا مول ہم نے کیا چکانا ہے؟ کتنا سستا سودا ہے. 6 چیزوں کی ضمانت دے دو بھائی اور جنت. سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اب زکوٰۃ دینے والوں کی تو آپ نے برکتیں سنی. اور وہ نادان، وہ کنجوس جو زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، مال کی میل ہے، میل بھی نہیں دیتے، اتنے کنجوس ہیں. سنیں، عبرت حاصل کریں. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ترجمہ کنز الایمان. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. استغفر اللہ استغفر اللہ. زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال بروز قیامت ایک اژدہے کی صورت میں اس کے پیچھے دوڑے گا اور اس کو پکڑے گا، اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا. اور ایک روایت میں اس کے گلے میں اس کا مال سانپ کی صورت میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ بے زکاتی مال اس تاریخ زکوٰۃ کو اپنے پھن کے ساتھ پکڑے گا اور نوچے گا اس کے منہ کو اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. مال سے ایسی محبت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. زکوٰۃ 2.5% یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. بندے خدا، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مال عطا کیا، اسی کا دیا وہ مال اس کی راہ میں 2.5% خرچ کرے، تجھے کیا کیا فضیلتیں مل رہی. اب غور کیجئے، میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ مجھے 100 ریال دے دیں اور پھر کہیں کہ 100 ریال میں سے 1 ریال ذرا مجھے دے دیں. آپ نہیں دیے اور 1 ریال آپ اس سے مانگ رہے ہیں. اور میں کہوں نہیں وہ اصل میں اپنا گھر کی ضرورتیں بہت ہیں، گھر کے مسائل بہت ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، خرچے بہت، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میں کیسے آپ کو دوں؟ آپ کہے گا عجیب آدمی ہے یار، میں نے تو دیے، میرے دیے ہوئے، اور تجھ سے میں 100 نہیں مانگ رہا، 1 مانگ رہا ہوں اور تو نخرے کرتا ہے. تو کہتا ہے میری ضرورتیں بہت ہیں، خرچے بہت ہیں، بال بچوں کے معاملات ہیں، میں نے تو دیے. غور کیجیے، سمجھا لے کہ نہیں میں عرض کر رہا ہوں.
ہمارا مال، بال بچے، گھر بار سب اللہ نے دیا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں 2.5% خرچ کرنا ہے. وہ بھی خرچ کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تو مت خرچ کریں. آپ جا کر حساب میں پھنسیں، بچے موج کریں گے. آپ کے مال سے پچھلے جو ہیں، جو وارث ہیں، وہ موج کریں گے. آپ حساب کتاب دیں گے. یاد رکھیں، قرضہ کوئی نہیں ادا کرے گا. جائیداد پہ جھگڑے ہوں گے، قرضہ کوئی نہیں ادا کرے گا. قبر پر آ کر کوئی فاتحہ خانی کر دے، آپ کے نام پر کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی مسجد بنا دے، آپ کے نام پر کوئی صدقہ خیرات کرے، یہ شاید نہیں ہوگا. یہ خود ہی کر کے جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے مال جو دیے ہوئے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کی سعادت حاصل کریں. تو مجمع الزوائد کی جو حدیث پاک ہم نے سنی، اس کے مطابق نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی، امانت لوٹانا، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرنا، ان اعمال پر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت ارشاد فرمائی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں. ان کی بجاوری وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. آئیے کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سلام کو عام کرنا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اب یہاں تو مسلمان ہی مسلمان ہیں، تو سلام میں پہل کریں. انتظار نہ کریں کہ میرا وہ عہدہ بڑا ہے، میرا مال زیادہ ہے، میری گاڑی اونچی ہے، میں عمر میں بڑا ہوں. نہیں، سلام میں پہل کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. سبحان اللہ. جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دو جہاں بنائے وہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، اور ہم نخرے کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے. تو سلام میں پہل کرنا، سلام کو عام کرنا. وہ فون پر بات تو ہیلو ہیلو، ارے اللہ کے بندے سلام کرنا. ہیلو ہیلو کیا لگا ہوا ہے؟ السلام علیکم کہے گا تیرے نام اعمال میں نیکیاں درج ہوں گی. ہیلو میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو سلام کر. زبان پر کیا بھاری ہے، کیا مشکل ہے؟ اور فون کرتے کرتے بات ختم ہوئی تو پھر سلام نہیں کیا، ارے دوبارہ سلام کر دینا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار گئے، ایک صحابی کے ساتھ بازار گئے اور جا کر دکانداروں کو سلام سلام، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کر کے جب واپس آئے، ان صحابی نے کہا حضور آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں، کوئی چیز بیچی نہیں، کرنے کیا گئے تھے؟ فرمایا ہم مسلمانوں کو سلام کرنے گئے تھے. یہ دیکھیے، ان کو آخرت بنانی ہے، ہمیں دنیا بنانی ہے، اس لیے ہم سلام کرتے نہیں. سلام میں توجہ ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے جیسے کہ. تو ذہن بنا لیں، انشاءاللہ جاننے والا ہے نہیں جاننے والا انشاءاللہ سب کو سلام کریں گے. جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اہل و عیال کو، بال بچوں کو کھلانا پلانا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. دیکھیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. یہ خرچ کرنا بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. علم دین حاصل کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. باوضو رہنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی. تحیت الوضو ادا کرنا، تحیت المسجد ادا کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. نفلی نماز اور روزے کی کثرت کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. نفلی روزے رکھنا، اور دعوت اسلامی والے الحمدللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. پاکستان میں کئی شہروں میں پھر پیر کے دن عصر تا مغرب مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. اسلامی بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رمضان کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. الحمدللہ پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، رمضان کے علاوہ بھی. اللہ میں نصیب فرمائے کہ رمضان کے روزے تو رکھنے ہی فرض ہیں، اس کے علاوہ ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں. اللہ نصیب فرمائے. تو نفلی نمازیں پڑھنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. تہجد پڑھنا جنت میں لے جانے والا کام ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد انتقال کس نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میرے عمل کچھ کام نہیں آئے سوائے جو رات کو اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ تعالی نے قبول فرما لیا، اسی وجہ سے بخشا گیا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آذان کہنا، اقامت کہنا، آذان کا جواب دینا یہ بھی جنت میں لے جانے والے کام ہیں. جماعت ہو رہی ہو تو صف کے خلا کو، گیپ کو پورا کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنانا، شہرت کے لیے نہیں کہ فوٹو کھنچوائیں گے سب کو پتا چلے ہم نے خرچ کیا. اللہ کے بندے، رب سے اجر لینا، بندے سے کیا لے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے جل جلالہ
مسجد بنانا جنت میں لے جانے والا کام، نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ادا کرنا جنت میں لے جانے والا کام، مریض کی عیادت کرنا جنت میں لے جانے والا کام، کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. کسی مسلمان بھائی کو مصیبت پہنچے تعزیت کرنی چاہیے، اس سے افسوس کرنا چاہیے. نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. نماز جمعہ ادا کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، لا حول شریف کی کثرت کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. بچوں کی فوتگی ہو صبر کریں گے یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی، امانت لوٹانا، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرنا، کسی سے کچھ نہ مانگنا، مسلمان کو لباس پہنانا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. مسلمان کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا، قرض دینا مسلمان کو یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. اللہ کی راہ میں زخم آئے اس کو سہنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھانا، ذکر کے حلقوں میں شرکت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا. آپ کی پھپھی ہے یار، آپ کے باپ کی بہن ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کبھی فون کر کے پوچھ لیں کہ پھپھی کیا حال ہے آپ کے، اور وہ حاجت مند ہے کچھ اس کی مدد کر دے. اگر والد انتقال کر چکا تو اس کی روح کتنی خوش ہوگی. آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی خالہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، دادا ہے، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطہ کر لیں، حال احوال پوچھ لیں، ضرورتاً کچھ مدد کر دیں تو انشاءاللہ یہ عمل بھی جنت کی طرف لے جائے گا. بیٹیوں کی پرورش کرنا، معاذ اللہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ بیٹی کی جب پیدائش ہوتی ہے ان کا منہ بگڑ جاتا ہے. ارے نادان، تو یہ تو اللہ کی مرضی جس کو جو دے. تو بیٹی کی پرورش کرنا، بہنوں کی پرورش کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بیٹیاں ہوں اور تینوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ انہیں بے نیاز کر دے. فرمایا میں اور وہ اس طرح 7 جنت میں داخل ہوں گے. تو بیٹیاں تو جنت میں لے جائیں گی، ان کی پرورش کرو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. منہ کیوں بگاڑتے ہو؟ یہ جتنا ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں رحمت کا باعث ہوں گی، بیٹے نہیں بنتے، خوش ہو جائیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو بیٹیوں بہنوں کی پرورش کرنا، کفالت کرنا، یتیم و محتاج کی کفالت کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، لوگوں سے تکلیف دہ چیزیں دور کرنا، خرید و فروخت اور قرض کے تقاضے میں نرمی کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والے کام ہے. زنا سے بچنا یہ بھی جنت میں لے جانے والے کام ہے. تو یہ وہ نیک اعمال ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمانی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اس کے کرم پر امید عمل تو اچھے نہیں ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی جو ہمارے عمل ہے، ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو، اس کی رحمت کا بھروسہ ہے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی. صبح کے وقت ایک دعا ہے، اس پر بھی جنت کی ضمانت ہے. آئے آپ کو میں وہ بھی سناتا ہوں، سنیں گے؟ مدنی فیس دینی پڑے گی. مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کر لیں، اسی مدنی فیس پر انشاءاللہ یہ روایت آپ کو سنا دیتا ہوں. جب موقع ملا جلد تر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اب سنیے، مجمع الزوائد حدیث نمبر 17005. نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح کے وقت یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا،
فرماتے ہیں تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہگارو چلو مولا نے در سبحان اللہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اتنی سی دعا ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. اور دیر کتنی لگے گی اس کو یاد کرنے میں اور اس کو پڑھنے میں. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اس میں یہ دعا لکھی ہوئی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جو یہاں دعوت اسلامی کے اجتماع میں موجود ہو, اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دیجیے, گناہوں سے سچی توبہ کیجیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال اخلاص کے ساتھ اختیار کیجیے, جنت کی تیاری کیجیے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. دیکھیے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں, پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے. اب سنیں صدر الافاضل اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں دوڑو سے کیا مراد ہے؟ جنت کی طرف دوڑو. رب عز و جل اپنے بندوں کو فرما رہا ہے. کیا مراد ہے؟ توبہ. توبہ کر کے جنت کی طرف دوڑو. ادائے فرائض و طاعات و اخلاص والے عمل اختیار کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے, مثلاً نماز روزہ وغیرہ دیگر احکامات شریعہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو کہ یہ راستے جنت کی طرف جاتے ہیں. گناہ کر کے جنت میں تھوڑی جائیں گے, نمازیں چھوڑ چھوڑ کر جنت میں تھوڑی جائیں گے. اللہ قادر ہے, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. مگر دیکھیں یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے. اب وہ جہنم میں جانے والے کام کریں اور جنت کی امید رکھیں, یہ تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جنت بے شک اس کے فضل و رحمت سے ہی ملے گی. اگر نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے تو دیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ذہن بنا لیں, انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے, صاحب نصاب ہیں, پوری زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جو صاحب استطاعت ہیں, اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ حج کا سفر کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں, پیچھے بال بچوں کا خرچہ بھی دے سکتے ہیں, تو وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ حج کی سعادت بلا تاخیر حاصل کریں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. نگاہوں کی حفاظت کرنے کا بھی ذہن بنا لیں, یہ نظر غیر کی طرف نہ اٹھے, زبان کا غلط استعمال نہ ہو. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہ بھی ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے چہرے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانی سے سجائیں گے. کون کون سجائیں گے؟ ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا مرحبا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس اچھی نیت کو قبول فرمائے. اب داڑھی منڈانا, جس کو شیو کرنا ہم کہتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. اور ایک مٹھی سے گھٹانا, کم کرنا, یہ بھی حرام. اب اتنی سی لکیر آپ ڈال لیں چہرے پر تو یہ بھی حرام کام ہی ہوا. بھائی دل کو سمجھا لیا کہ داڑھی رکھ لی میں نے, اتنی سی رکھ لی, دل کو سمجھا لیا داڑھی رکھ لی میں نے, تو داڑھی نہیں ہے بھائی, یہ بھی حرام کام. تو جس کے نام پر رکھی اس کی پسند کی رکھیں بھائی. ایک مٹھی پوری, ٹھیک ہے. اس سے بڑھ جائے تو کاٹ سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے، اس کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ دنیا میں، نظام قبر میں، آخرت میں انشاءاللہ خیر 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 نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے دعوت اسلامی کے ایک مدنی بہار میں آپ کو بتاؤں۔ دعوت اسلامی والوں کو امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کی تاکید فرمائی ہے، اور روزانہ اس کا فکر مدینہ کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ مدنی انعامات کا رسالہ سامنے رکھ کر وہ اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے، الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے، روزانہ فکر مدینہ کرنے کا میرا معمول ہے۔ ایک بار میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کسی شہر کے سفر پر تھا۔ قافلے کے دوران مجھ گناہ گار پر کرم کا دروازہ کھلا، رات سویا قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، جناب رسالت ماں میرے خواب میں تشریف لے آئے، میں جلووں میں گم ہو گیا، لبہائے مبارکہ کا جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو تمام اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیں، مدنی ماحول اپنا لیں انشاءاللہ۔ تو کہیے کس طرح اپنائیں گے؟ اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کس طرح اپنائیں گے؟ درس میں شرکت کیجیے، آپ خود درس دیجیے۔ یہ جو درس دیتے ہیں کوئی یہ پیسے تھوڑی لیتے ہیں درس دینے کے، بھائی ثواب کے لیے درس دیتے ہیں۔ میں جو آپ کے پاس آیا ہوں وہ پیسے کے لیے تھوڑی آیا ہوں یار، ثواب کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ ہر مسلمان کو چاہیے، آپ بھی ہمت کیجیے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجیے، یعنی دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیجیے، دامے درمے سخنے قدمے قلمے، جس طرح اللہ نے توفیق دی نیکی کرنے والوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنی زبان کے ذریعے بھی، اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنے اوقات کے ذریعے سے بھی۔ اور دعوت اسلامی والوں کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ کو سن کر خوشی ہوگی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دنیا کے کم و بیش 150 ممالک تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ دعوت اسلامی کے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کے جو مدرسے ہیں نا بچوں اور بچیوں کے، انہیں ہم کہتے ہیں مدنی منع اور مدنی منیاں۔ اسلامی بہنیں بچیوں کو پڑھاتی ہیں مدنی منیوں کو، اور اسلامی بھائی مدنی منوں کو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کی تعداد صرف پاکستان میں کم و بیش 886 کی ہے، 886 مدرسے دعوت اسلامی کے تحت صرف پاکستان میں چل رہے ہیں، اور ان میں طلبہ اور طالبات کی تعداد پتہ کتنی؟ 70,000 ہے کم و بیش، 70,000 الحمدللہ عز و جل، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، امیر علیہ سنت کے صدقے میں دعوت اسلامی والے یہ کر رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ یہ بچیوں سے اور بچوں سے، ان کے سرپرستوں سے کوئی ماہانہ وہ پیسے نہیں لیتے، فی سبیل اللہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور یہ تو پاکستان کی بات ہے، الحمدللہ مدرسۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کے مدارس ہند میں بھی قائم ہے، بنگلہ دیش میں بھی قائم ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے یو ایس اے میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، یہ کینیا میں بھی ہیں، نائجیریا میں بھی ہیں الحمدللہ۔ مجھے جو ملک یاد آ رہے ہیں میں آپ کو عرض کروں، سارے بھی یاد نہیں آ رہے، کینیڈا میں بھی الحمدللہ ہیں، اور اس سلسلہ ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ، مطلب اللہ کا کرم ہے۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے عالم کورس کے ہمارے جامعات، اس میں دعوت اسلامی والوں کے جامعات کا نام ہے جامعۃ المدینہ۔ کم و بیش اس وقت پاکستان میں 160 جامعات قائم ہیں، اور ہزاروں بچے اور بچیاں درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ عالم اور عالمات بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور پاکستان کے علاوہ ہند میں بھی جامعہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، ساؤتھ افریقہ میں بھی شروع ہو گیا، یو کے میں تیاریاں ہیں، بنگلہ دیش میں تیاریاں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ شمع عشق مصطفیٰ ہر سو جلاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سلسلہ جاری الحمدللہ الحمدللہ عز و جل۔
وہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کس طرح. آپ مدنی چینل دیکھیں نا بھائی، گھر بیٹھے دعوت اسلامی کو آپ نے جوائن کر لیا. مدنی چینل دعوت اسلامی کا جو ہے یہ الحمدللہ عز و جل 100% شریعت کے مطابق چینل ہے. یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا ایسا چینل ہے جس کے اندر عورت نہیں آتی. کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس میں عورت نہ آتی ہو. معاذ اللہ عورت کو استعمال کیا جاتا ہے. نوٹ چاہیے، ڈالر چاہیے، پیسے چاہیے، ریال چاہیے، درہم چاہیے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے صدقے میں دعوت اسلامی والوں کو ثواب چاہیے، آخرت چاہیے. یہاں عورت کو یوں استعمال نہیں کیا جائے. اسلامی بہنوں میں کام ہو رہا ہے، مگر اسلامی بہنوں میں کام شریعت کے مطابق. اسلامی بہنوں میں اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں شریعت کے مطابق. اسلامی بھائیوں کی انوالومنٹ یہ نہیں ہوتی کہ اسلامی بھائیوں کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے، نہیں، ایسا نہیں. تو 100% اسلامی چینل، اور اس میں ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے. جس نے دیکھا اس کو پتا ہو کوئی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے؟ کوئی اشتہار نہیں ہے. بغیر اشتہار کے کوئی چینل چلتا ہے؟ ہاں چلتا ہے، مدنی چینل چلتا ہے، اس کے علاوہ نہیں چلتا. میرا رہنما کوئی اور ہے نا. الحمدللہ. اور اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے وہ مدنی عطیات دیتے ہیں، ان کے تعاون سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ دے رہا ہے. محبوب کے غلام بڑھ چڑھ کر دیتے، الحمدللہ کام چل رہا ہے. ہم کیوں ایڈورٹائز کی ترکیب کریں، کیوں عورتوں کو لائیں معاذ اللہ؟ اور نہیں لائیں گے. شریعت کے مطابق کام کرنا ہے، ثواب کے لیے کرنا ہے، آخرت بنانی. تو دعوت اسلامی کو گھر بیٹھے جوائن کریں، مدنی چینل دیکھیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کا وزٹ کریں. آپ کو اس میں مدنی چینل دیکھنا چاہیں وہ بھی مل جائے گا. مدنی چینل کے سلسلے جو گزر گئے افسوس نہ کریں، وہ وہاں رکھے ہوئے، وہاں سے اس کو آپ دیکھ لیں، سرچ کریں، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ سب ویب سائٹ پر موجود ہیں، فری آف کاسٹ. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پرنٹ آؤٹ کر لیں. الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے. الحمدللہ کتنی کتابیں موجود ہیں بزرگوں کی ترجمہ کی بھی، تخریج کی بھی. تو بہرحال دعوت اسلامی خدمت دین کے 41 سے زائد شعبوں میں دین کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو دعوت اسلامی کو جوائن کیجیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، جنت کی تمام، جنت کی لالچ میں، جنت کے حصول کے لیے. اور وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے، درس میں بھی شرکت کریں گے، اور اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات ہوتے ہیں. اپنی بچیوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کی امی کو بھیجیں. وہ بچیاں ہماری ہیں، انشاءاللہ امیر علیہ سنت ان کو دیندار بنائیں گے، ان کو خاتون جنت کی سچی کنیز امیر علیہ سنت بنائیں گے. آپ بھیجیں تھے نا اجتماع، دعوت اسلامی والے بنائیں گے انشاءاللہ، شریعت کے مطابق بنائیں گے الحمدللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے، اپنے کرم کی جگہ جنت عطا فرما دے، اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، ایمان پر دنیا سے خاتمہ ہو. اور کاش محبوب کے جلووں میں جائیں، مدینے کی گلی نصیب ہو، اور جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے. جنت الفردوس میں ہمیشہ 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 کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پروس پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. آمین. ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار، سوئے گناہگار. ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار، سوئے گناہگار. جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، مکرم بہر خاک مدینہ